ساری کائنات مصطفیٰ کریم کی مرید ہے. اس کائنات اور اس دھرتی کے کلیجے پر واحد ایک شخصیت ہے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مرید نہیں بلکہ مراد مصطفیٰ. سرور کائنات ایک اپنے آستان کرم پر بیٹھے ہوئے ہیں. دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش عمر بن خطاب مل جائیں. اسلام کو بڑی تکلیف ہے. سبحان اللہ. سرور کائنات نے اپنے جد اللہ والے ہاتھوں کو بلند کیا. سبحان اللہ. نظر سرور کائنات نے کسر وحدت کی طرف فرمائی. دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب. یا اللہ میں چاہتا ہوں عمر بن خطاب مجھے مل جائے. حضور کے بھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ رب جلال نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمائی. سبحان اللہ. ادھر حضور کی دعا قبول ہوئی, ادھر دار الندوہ کے اندر ابو جہل نے سرداروں کی اور قریش مکہ کی میٹنگ کال کی. جرگہ گایا بھائی. یہ ابو جہل تھا نا, یہ چیف سردار تھا. آپ تو بھائی سرداروں کو سمجھتے ہیں نا, سرکاری نظام ہے. چیف سردار, یہ چیف سردار تھا. اسے سارے سرداروں کو مولانا عبد الرحمان صاحب بیٹھے میرے سامنے. تو ابو جہل نے قریش مکہ کے سارے سرداروں کو اپنی حویلی میں بلایا. دار الندوہ, یہ ابو جہل کی حویلی کا نام تھا. دار ویسے گھر کو کہتے ہیں, ندوہ کا گھر. اس کی حویلی سی بہت بڑی حویلی تھی جہاں اس کے بڑے بڑے جنگے لگتے تھے, بڑے بڑے ریل بات ہے. اس نے سرداروں کو بلایا, ساتھ ہی قریش مکہ کو میٹنگ کال. سردار آ گئے. ابو جہل نے کہا بھی دیکھو میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے, تم دیکھ رہے ہو نا اسلام روز بروز بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اسلام اور بانی اسلام کی جو تبلیغ ہے, ترویج ہے, بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اگر یہی آ رہا نا, نہ ہم رہیں گے نہ ہمارا دین درخت ہے. تو سوچو, مشورہ دو کہ محمد عربی کا راستہ رکھا جائے. ابو لہب کھڑا ہوا, یہ سردار تھا. اس نے کہا ابو جہل میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں قید کر دیا جائے, پابند سلاسل کر دیا جائے. جیل میں پڑے رہیں گے, 4 دن لوگ یاد کریں گے, 5 دن کریں گے, 6 دن کریں گے. جس طرح عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے. لوگوں کو اور کام تھوڑے ہیں, تو پابند سلاسل کر لیں. ابو جہل نے کہا نہیں بھائی یہ مشورہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے اگر ہم نے جیل میں بھیجا تو جیل میں ہم نے پہلے سے ہزاروں قیدی ہمیں ڈال رکھے, وہ ان کو تبلیغ کرے گا, اپنا غریبہ بنائے گا, فوج بنا کر بہر آ جائے گا ہمارے گھر. یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد شیبہ کھڑا ہوا, یہ بھی سردار تھا. اس نے کہا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیا جائے, یہاں سے حجاز سے نکال دیا جائے, مصر شام یمن کی طرف بدر کر دیا جائے. ابو جہل نے کہا بھائی یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں. وہ شام میں جائے گا, یمن میں جائے گا, مصر میں جائے گا, وہاں کے لوگوں کو رندہ کرے گا, پھر ایک ڈویل آرمی لے کر ہمارے اوپر چڑھائی کر دیا. لوگ تو اس کو دیکھتے ہی عاشق بن جاتے ہیں. جادو ہے, وہ تو جادو کہتے ہیں. حضور تو سارے معجزہ تھے, سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ. حضور بسا اوقات حضور نے تبلیغ نہیں کہ حضور کا چہرہ مبارک دے کر لوگ مسلمان ہو جاتے. ان کے میں یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کوئی اور مشورہ دو. تیسرا سردار کھڑا ہوا, شیبہ عتبہ. اس نے کہا جی میرا مشورہ یہ ہے, ایک پروپیگنڈا ٹیم جو ہم بناتے ہیں. پروپیگنڈا ٹیم سمجھتے ہیں, پروپیگنڈا ٹیم. اس کو حجاز کی مختلف علاقوں میں لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. وہ چوراہوں پر, چوکوں پر, ہوٹلوں پر جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں جو اگر یہ مشہور کرائیں گے کہ محمد القذاب, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں. یہ پروپیگنڈا اتنے شد و مت سے ہم کرائیں گے, اب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے مشہور ہو جائیں گے. جب جھوٹے مشہور ہو جائیں گے تو لوگ ان کے قریب نہیں جائیں گے. جب قریب جائیں گے تو لوگ ان کی باتوں پر اتنا اثر نہیں لیں گے, ان کے مائنڈ میں ہوگا کہ جھوٹے ہیں. پاگل انسان 40 سال جس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتاتے رہے ہیں,
یہ صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، ایماندار ہے، 40 سال بعد انہیں لوگوں کو بولیں گے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لوگ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، 40 سال تک یہ سچے تھے اب جھوٹے ہو گئے، لوگ کہیں گے تم جھوٹے ہو، وہ جھوٹا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے محمد عربی کتنے سچے تھے؟ بتاؤں آپ کو؟ محمد عربی اتنے سچے تھے، ان کی سچائی اتنی مشہور تھی کہ مکہ المکرمہ کے اندر جب عورتیں کبھی کسی گیدرنگ میں اکٹھی ہوتی تھی، مثلا کوئی کسی کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے، شادی ہوتی ہے تو عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں نا قبیلے کی، پڑوس پڑوس کی، تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کو بات کر لیا کرتی ہیں، اور نہیں فلاں ہو گئی بات بتاتے ہیں کسی کو، ہے نا؟ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو مکہ المکرمہ میں جب کوئی شادی بیاہ ہوتا یا مرد ہو جاتی، فوتگی ہو جاتی، عورتیں اکٹھی ہو جاتی، وہ ایک دوسرے کو جانے باتیں ڈیلیور کرتی تھی، وہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا، تو اگلی عورت نہ مانتی کہ میں نہیں مانتی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہاں کسی کافر عورت کہتی مجھے لا دو عزا کی قسم، یہ بات ٹھیک ہے جو میں بتا رہی ہوں، تو پھر بھی نہ مانتی، انہیں محمد کی سچائی کی قسم مان جاؤ،